السلام علیکم ناظرین آج ہم ایک نئے آرٹیکل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. تو آئیے چلتے ہیں آرٹیکل کی سمری کی طرف. یہ آرٹیکل پاکستان کے مختلف علاقوں میں بڑھتی ہوئی شورش اور ریاستی پالیسیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عدم اطمینان پر روشنی ڈالتا ہے. جیسے کہ بلوچستان اس وقت ہی مین لینڈ پاکستان کی توجہ کا مرکز بنتا ہے جب وہاں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے. جعفر ایکسپریس کے اغوا کا واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بلوچ علیحدگی پسند تحریک اور ریاست کے درمیان فاصلہ بہت بڑھ چکا ہے. نوجوانوں میں عسکریت پسندی کی رجحان میں اضافہ اور بلوچ عوام میں گہری بیگانگی موجود حالات کی عکاسی کرتے ہیں. اگر ریاست نے جبر اور وسائل کی لوٹ مار جاری رکھی تو یہ بحران مزید گہرا ہوگا. اسی طرح سندھ میں حکومت کی جانب سے گرین پاکستان کے نام پر دریائے سندھ پر نئے نہری منصوبے بنانے کی کوششوں کے خلاف شدید رد عمل سامنے آیا ہے. سندھ میں قوم پرستی کی ایک طویل تاریخ ہے اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خود کو سندھ کے حقوق کا محافظ قرار دیا ہے. لیکن حالیہ نہری منصوبوں نے عوام میں شدید بے چینی پیدا کی ہے. سندھ کے نوجوانوں خاص طور پر نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد جو بڑے رہائشی منصوبوں کا لالچ میں نہیں آ سکتے مزید ریڈیکل ہو سکتے ہیں. اسی طرح گلگت بلتستان میں یہاں کے عوام بھی بڑے ترقیاتی منصوبوں کے نتیجے میں اپنے حقوق کے لیے سراپا احتجاج ہیں. دیامیر بادشاہ ڈیم کے باعث مقامی آبادی کی بے دخلی کے خلاف مظاہرے کئی ہفتوں سے جاری ہیں. اس منصوبوں پر 30 ارب ڈالر سے زیادہ لاگت آئے گی اور یہ ماحولیاتی پر گہری منفی اثرات مرتب کرے گا. گلیشیئرز کے پگھلنے اور بے قابو سیاحتی ترقی کی وجہ سے خطے میں ماحولیاتی تباہی بڑھ رہی ہے جس کے باعث یہاں کے نوجوان ریاستی پالیسیوں کی استعماری قرار دے رہے ہیں. اسی طرح کشمیر ریاستی بیانیہ میں کشمیر کو ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے، لیکن مین لینڈ پاکستان میں لوگ وہاں کے حقیقی مسائل سے لا علم ہے. کئی مہینوں سے ایک عوامی احتجاجی تحریک جاری ہے جو معاشی بدحالی اور سیاسی حقوق کے حصول کے مطالبے پر مبنی ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا علاقوں میں ایک بار پھر مذہبی عسکریت پسندی عروج پر ہے. خرم کئی ماہ سے میدان جنگ بنا ہوا ہے، جبکہ وزیرستان، بنوں اور دیگر علاقوں میں ٹارگٹ کلنگ اور خودکش حملے روز کا معمول بن چکے ہیں. اس تمام صورتحال کے پیچھے بھی ریاستی ادارے، مقامی اور غیر ملکی سرمایہ داروں کی ملی بھگت سے وسائل کے لوٹ مار کا ایک گھناؤ کھیل جاری ہے. پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم طویل عرصے سے اس پالیسی کے مخالفت کر رہی ہے، لیکن اس کے رہنماؤں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے. پنجاب اور سرائکی بیلٹ میں دیگر قومیں کی طرح کوئی قوم پرست تحریک نہیں، لیکن یہاں کے نوجوان بھی معاشی مشکلات کے باعث عدم اطمینان کا شکار ہیں. سرائکی عوام اپنی علیحدہ شناخت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور سرائکی صوبے کا قیام ایک بڑی پیش رفت ہو سکتا ہے. تاہم اگر پنجاب کے نوجوان اپنے غصے کو کسی ترقی پسند متبادل کی طرف نہیں موڑتے تو انتہا پسندی و نفرت انگیزی کو فروغ مل سکتا ہے. اگر ہم اس کمپلیٹ آرٹیکل کا نتیجہ نکالیں تو پاکستان کو ایک نئی سماجی معاہدے کی ضرورت ہے جس میں تمام قومی حقوق کو تسلیم کیا جائے. جبر اور وسائل کی لوٹ مار کے ذریعے مسائل کو دبانے کے بجائے ایک کثیر القومی ریاستی ڈھانچہ اپنانا ہوگا تاکہ بڑھتی ہوئی بے چینی اور قوم پرستانہ جذبات کو کم کیا جائے.